السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. دی کرنٹ افیئرز کے اوپر ہمارا یہ پروگرام مبنی ہے اور اس میں انٹرنیشنل افیئرز بھی ہیں, پاکستان کے موجودہ جو حالات میں جو پلیسنگ ہے اور جو بھی ہے وہ ہمارے چیلنجز ہیں ان پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, اس کا پس منظر بھی. اور اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے تجزیہ نگاروں کو ہم انوائٹ کریں جن کی بڑی گہری نظر ہے, ہیونگ ڈیپ انسائٹ انٹو دی افیئرز, اور ان کا وہ ایک آبجیکٹیو انالیسس پیش کریں تاکہ آپ اسے استفادہ کر سکیں. تو ہمارے ہاں ابھی ریسنٹ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں دنیا میں ہو رہی ہیں, خطے میں ہو رہی ہیں, اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. جیسے ابھی ایران کے صدر کا دورہ جو ہے وہ چل رہا ہے پاکستان میں. چند روز قبل وزیر خارجہ آئے تھے سعودی عرب کے, اور اس سے چند روز قبل ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عرب گئے تھے, اور آگے کچھ معاہدوں کی بھی بات ہو رہی ہے. ویسے ایک کہا جا رہا ہے کہ انفارمل وزٹ بھی کی جا رہی ہے. جو سابق وزیر اعظم ہیں نواز شریف صاحب, وہ چائنا جا رہے ہیں. وہ انفارمل ہے یا فارمل ہے؟ فارمل تو نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے پاس عہدہ نہیں ہے, لیکن اس کا جو کمپوزیشن ہے ان کے جو انٹورس کا, تو اس میں ہمارے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ بھی جا رہے ہیں اور وہاں بات چیت بھی کی جائے گی کچھ کاروباری معاملات پہ. تو اس طرح کے سارے معاملات پر ہم نے بات کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے کہ ایسی شخصیت کو جن کا بڑا گہرا مطالعہ ہے اور بڑا گہرا مشاہدہ ہے. یعنی صرف پڑھنے والے نہیں ہیں, چیزوں کو دیکھنے والے ہیں, ٹریول کرتے ہیں ابراڈ پاکستان میں, اور بڑا انٹریکشن ہے. آپ سابق وزیر اطلاعات رہے ہیں پنجاب کے, اور سینئر تجزیہ نگار ہیں اور کالمنسٹ ہیں جنگ اخبار سے. میری مراد ہے جناب احمد وقاص ریاض صاحب سے. جناب احمد وقاص ریاض صاحب, ویلکم ٹو دا شو. شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑا ٹائم نکالا ہمارے لیے. تو میں تو آپ کا ویسے ہی فین ہوں, آپ کو پڑھتا رہتا ہوں وہ کالمز وغیرہ, اور کافی حد تک وہ نان ٹریڈیشنل ہوتے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, اسٹریٹ ٹاک ہوتی ہے اس میں جی, کیونکہ میرا خیال ہے کہ چونکہ میں بھی ایک جرنلسٹ ہوں, میں نے کچھ 30-40 سال گزار لی اس میں, وہ ہم اپنے اندر بھی جو کمی, ہمیں لیٹ اس بی ویری فرینک اباؤٹ اٹ, کینڈیڈ, کہ ہم اپنے اندر کچھ کمیاں محسوس کرتے ہیں. تو وہ ایک کمی جب میں آپ کے کالم پڑھتا ہوں پوری ہو جاتی ہے, لیکن ہمارے ہاں چونکہ انٹرسپیکشن نہیں ہے تو ہم اپنی درستگی نہیں کرتے. تھینک یو ویری مچ جی, بڑی عنایت. ہم تو آپ سے نہیں, بڑی عنایت جناب, آپ کا آنا جو ہے میرے لیے باعث فخر ہے. اچھا احمد وقاص ریاض صاحب, ایک تو ظاہر ہے ہم ایک دم پہلے چلیں ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ جو آن گوئنگ ہے اس سے شروع ہو جائیں گے, پھر اس کے پس منظر میں چلے جائیں گے. ایران اسرائیل کانفلکٹ ہوا, ایران کا پاکستان سے بھی کانفلکٹ ہوا, پھر ایران کا سعودی عرب سے ایک جو ڈیڈ لاک تھا وہ ڈیٹانٹ کی شکل اختیار کر گیا, ایک تھو آ گیا اس میں, وہ ان پلیس ہے کہ نہیں ہے. اب پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ایران کے صدر کا جو دورہ ہے. ان سارے سینیریو جو اس وقت کرنٹ سینیریو میں, اس کی میں امپورٹنس نہیں کہوں گا, میں کہوں گا اس کا کوئی ہمیں کیا بینیفٹ آ رہا ہے ڈپلومیٹیکلی یا آن ادر فرنٹس. جناب اوور ٹو یو. دیکھیں جی, ایران ہمارا نیبر ہے اور ہمارے ہر طرف جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات آن اینڈ آف اسی طرح رہے ہیں, اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے یہ دورہ جو ہے ایرانین پریزیڈنٹ کا. آفٹر کوائٹ اے وائل یہ آیا ہے, اور کچھ اور وزٹس بھی ہوئے ہیں اور کچھ اور بھی ہوں گے, کیونکہ بیچ میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہی ہے, اس میں ظاہر ہے وہ ہولڈ کیے ہوئے تھے انہوں نے, جو کہ اب ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے تو اس میں یہ دے فیل کہ زیادہ اچھے طریقے سے وہ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ سارا جو دورہ ہے ایگزیکٹلی یہ اس ٹائم فریم میں آیا جب کہ ان کا اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ وہ زیادہ اسکیلیٹ نہیں ہوا. اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ ہوا. پاکستان اور ایران کے درمیان جو ہے ایشوز وہ ایسی ہیں کہ جن میں دونوں ملک جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہ اس میں جو ہے بلیم نہیں کرتے کہ ہم اس میں رول ہے. ان کی طرف سے بھی بلوچستان جو ہے اور یہاں سے بھی بلوچوں, ایران کے ساتھ پرابلم ہے, ان کو کردز کے ساتھ بھی ہے, ان کو بلوچ جو سیپریسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہے, اور ان کا کچھ عربس کے ساتھ بھی ہے تھوڑا سا. لیکن چونکہ وہ ایک ملک ایسا ہے, کمپوزڈ ملک ہے, اس میں ان کو زیادہ پرابلم نہیں ہوتی. پاکستان میں زیادہ ایشوز ہیں, اور ہمارا بلوچستان جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیسٹیبلائز ہوا ہے بیکاز آف دا نیبرز, جو دونوں کنٹری افغانستان اور ایران. تو میرا خیال ہے کہ ایرانین پریزیڈنٹ کا کیپنگ ان مائنڈ کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارا ان کے ساتھ جو تھا تھوڑا سا وہ
ایک کانفلکٹ ہوا تھا جی جی. تو اب اس سے ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں گے. اور اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. ایران پاکستان آئل پائپ لائن والا ایک بگ ایشو ہے, کیونکہ وہ ہم وی آر آلریڈی لیٹ, اور اس میں اگر انٹرنیشنلی وہ چلے گئے تو دیر ول بی اے پرابلم فار اس. تو اس میں وہ ہم پہ وہ بھی پریشر ہے کہ ہم وہ بلڈ کریں. اور ہماری انرجی نیڈز جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگرچہ لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کرے گا, ان کے اسپوکس پرسن کا بیان بھی آیا ہے ریسنٹلی, اور بلکہ 2-3 مرتبہ آ چکے ہیں جی. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو کچھ حد تک ایران کے ساتھ ٹریڈ میں ریلیف دے گا ٹو فلفل دا انرجی نیڈز آف پاکستان. یعنی ایک طرح جسے ہم ویور بھی کہہ سکتے ہیں. ویور تو نہیں, ویور نہیں آپ کہہ سکتے, ان کی پالیسی ہے, بٹ جس طرح سے کیونکہ ویور تو پھر وہ ایکسیپشن ٹو دا رول ہو جائے گا, وہ شاید نہ کرے. اور جس طرح سے اب ایران بھی تھوڑا سا اس نے معاملات کو زیادہ طول نہیں دیا, ایسکیلیٹ نہیں کیا کانفلکٹ کو, تو میرا خیال یہ ہے کہ ایران بھی چاہتا ہے کہ اب وہ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ اور انٹرنیشنلی جو امیج ہے اس کو بہتر بنائے. ٹھیک ہے, یہ دورہ جو ہے یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے جی. اچھا احمد وقاص ریاض صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ٹریڈ ہے شاید سینکشن اس پہ لاگو نہیں ہوتی, کہ ایسا کوئی ہے اس کی کوئی اس میں ایکسیپشن ٹو دا رول ہے کہ یہاں سینکشنز کمپلیٹ سینکشنز ہیں, کیونکہ کئی کہتے ہیں کہ ایران از دا موسٹ سینکشن کنٹری on this planet, یہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی بہرحال اس پہ ہیں تو بہت زیادہ, لیکن دیکھیں چائنا کے ساتھ تو خیر اس کا چل رہا ہے, ٹریڈ بھی ہے, رشیا کے ساتھ بھی اس کا چل رہا ہے جی. ایران کا جو ہے, ایران سے میرا خیال ہے انڈیا کی انرجی نیڈز بھی کافی حد تک ہو رہی ہیں. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ انڈیا نے ویور لیے ہوئے ہیں امریکہ سے اس حوالے سے. اب اگر کوئی ایسی چیز ہے, لیکن پاکستان چونکہ بڑی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے IMF اور دوسرے ایشوز کی وجہ سے, تو ہمارے پاس شاید اتنا منور کرنے کے لیے روم نہیں ہے. ہاں, اتنی اسپیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس جی. تو ہم بچا کے جس حد تک ہو سکتا ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ وہ بھی ناراض نہ ہو اور یہاں پہ بھی ہمارا کام چلتا رہے. ٹھیک ہے, اس درمیانی راستے کو اب کب تک ہم چلاتے ہیں یہ آنے والا. ہاں, یہ ویسے ہے کہ وہ تھوڑا سا اب وہ بھی, چونکہ آپ جانتے ہیں ڈپلومیٹک جارگن جو ہوتا ہے زبان, وہ میں نے ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم کا انٹرویو کیا تھا, میری 1-on-1 ایک ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال. جی جی. جو موجودہ جو یو ایس ایمبیسڈر ہیں, میں نے بھی کہا کہ ایکسیلنسی آپ کو ایشوز کیا ہیں سی پیک سے, تو وہ انہوں نے بھی نا نپت اللہ سا جواب دیا. بات وہ کر جاتے ہیں, لیکن وہ بھی چونکہ ڈپلومیٹک لینگویج تو آپ سمجھتے ہیں نا, انہوں نے کہا ویل مسٹر رحمان اٹ شوڈ بی سبجیکٹڈ ٹو دا سیم اسکروٹنی لائک ادر انٹرنیشنل جیسے ہوتے ہیں. کہ ان کو میرا اعتراض یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے. دیکھیں نا, یا میرا خیال یہ ایک ڈپلومیٹک اوفینسو تھا ان کے منہ سے نکلا, جو کہہ سکتا ہے یو ایس اے کے اپنا جو ہے وہ بڑی مائنڈ سیٹ بھی ان کا اپنا ہے. وہ یو ایس اے جو ہے ان لائک ادر کنٹریز وہ آگے کی بہت لمبی سوچ رکھتا ہے, اس کے مطابق وہ اپنے جو ہیں جو بھی ایکشنز ہیں وہ کرتا ہے. تو اس میں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گوادر اور وہ سارا علاقہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں کافی اہمیت اختیار کر جائے گا. اور یہ سارے وزٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ اس طرف فوکس ہو رہی ہیں کہ بلوچستان جو ہے اس کو سٹیبلائز کرنا ہے ہم نے, اور کس طریقے سے کرنا ہے. اچھا, اب یہ کانسپریسی تھیوریز بھی بہت زیادہ آ گئی ہیں میدان میں. اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایرانین صدر کا آنا جو ہے وہ امریکہ کی اشیر بات کے تحت آئے ہیں. یہ تو میرے خیال اس کانسپریسی تھیوری کو تو شاید آپ میرے خیال ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دیکھیں, کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ جو ایران نے وہاں پہ اسرائیل پہ میزائل فائر کیے ہیں تو اس میں بھی جو ہے تھوڑا یعنی ایک پلوائے تھا, وہ ایک پہلے انٹیمیٹ کر دیا یا ہو گیا تھا, تو دے ور ویل پریپیئرڈ فار اٹ. لیکن براہ راست ان پہ حملہ ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے, کیپنگ ان مائنڈ کہ اسرائیل نے جو ان کی ایمبیسی پہ کیا تھا اس میں ان کے 2 جنرلز جو تھے وہ, اور اٹ سیلف ایک سفارتی عمارت پہ حملہ کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے. وہ تو آپ کی ٹیریٹری کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے مترادف ہے نا جی. اب وہ چیزیں جو ہیں اب یہ ہیومن رائٹس اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے ہمیں وی ہیو ٹو ری رائٹ دوز تھنگس کہ کیا مائٹ از رائٹ ہے یا کوئی رائٹس بھی ہیں لوگوں کے. تو وہ ایک
لمبی چیز ہے. لیکن ایران کے ساتھ ایک پرابلم ڈومیسٹیکلی بھی ہے کہ اس میں بھی تھوڑا سا اندر ان کی قوم میں انریسٹ پایا جاتا ہے. دیر از سم اکنامک پریشر بھی ہے. وہ تو نہیں کلرجی ڈومینیٹ کر رہی ہے کچھ شاید, یہ ریزن تو نہیں جی. وہ کیونکہ قوم کے اندر تو شاید لبرلزم زیادہ ہے, لیکن قوم وہ کلیش تو ہوگا میرا. اب دیکھیں نا, وہ اکنامک ایشوز بھی ہیں سینکشنز کی وجہ سے, اور کچھ تھوڑا سا ریجڈ وہ بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اسکارف پہ اور دوسری ایشوز پہ, پھر پانی کے اوپر بھی, تو وہاں پہ اندر بھی, لیکن وہ اس حد تک نہیں ہے کہ ان کی رجیم کو یا کسی کو خطرہ پہنچے, بیکاز دے ہیو ریسورسز. دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں ہم تو انڈر ریسورسڈ ہیں نا. جی ریسورسز تو ہیں ہمارے پاس, ہم نے ٹیپ نہیں کی, یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن میاں صاحب ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ریسورسز ہیں تو ہماری آبادی بھی تو اس طریقے سے بڑھ رہی ہے کہ وہ سارا کچھ ایٹ اپ ہو جاتا ہے. بے ہنگم گروتھ ہے ہماری. ایران کی جو ہے, ایک تو ایران کی آبادی بڑی کنٹرولڈ ہے, اور دوسرا ان کے پاس ریسورسز ہیں. دے ہیو گیس, آئل, اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء, وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے باہر کسی پہ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ جی ایران بھی سروائیو کر رہا ہے, دیکھیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, تو دیر از اے ڈفرینس. آپ ان کو ڈفرینٹ اینگل, آپ نے یارڈ اسٹک صحیح اپلائی کی. ہماری پاپولیشن کی جو یارڈ اسٹک ہے اس میں ہمارے ریسورسز کم ہو جاتے ہیں. اور میاں صاحب ہمارے پاس آئل اینڈ گیس کی شارٹیج ہے, ہمارا پہلے ہی ریزروز آلموسٹ ختم ہو چکے ہیں, نئے اتنے نہیں ہیں, اور ہماری ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. بجلی آپ دیکھ لیں, آئل کی امپورٹ دیکھ لیں. تو یہ ساری چیزوں پہ میرا خیال ہے کہ پریویس گورنمنٹس کو بھی توجہ دینے کی ضرورت تھی, اور اب جو آئے ہیں وہ تو ان چیزوں پہ کر ہی رہے ہیں جو بھی چیز ہے. اچھا, آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹس تو اکثر جانا ہوتا ہے, تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو وہاں پہ بعض کا دیکھیں ایک تصور کیا جاتا ہے کہ جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں جی, وہ ضروری نہیں ہوتا کہ دے آر ان ہارمنی ود دا پبلک سینٹیمنٹس. ایسا وہاں ہے, لیکن امریکہ کا تو کہتے ہیں کہ وہ وہاں سول لبرٹیز چونکہ بہت ہیں اور کامن مین کی سے پھر بھی کافی ہے ایز کمپیئرڈ ود سو مینی ادر کنٹریز آف دا ورلڈ. وہاں کا کیسا پیٹرن آپ دیکھتے ہیں؟ سب دیکھیں, میں وہاں پہ جو ہے کامن پیپل, ان کی انٹرنیشنل افیئرز یا فارن پالیسی میں ان کی تو سے نہیں ہوتی, ظاہر ہے سے بھی نہیں ہوتی, اور ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی. دے ہیو ڈفرینٹ, وہ اپنے جو انٹرنل ایشوز ہیں ان پہ لگے رہتے ہیں. ان کو ٹیکس کا مسئلہ ہے, ان کو ہیلتھ کیئر کا مسئلہ ہے, ان کا اسپورٹس ہے. اب ان کے میجر جو ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے, پریزیڈینشیل الیکشن ہے وہ ہے. ہاں, غزہ وار جو ہے اسرائیل پیلسٹینین, وہ ان کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے, بیکاز وہاں پہ بڑی اسٹرانگ جوئش لابی ہے. اور اب جو ان کے اگینسٹ جو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اس میں مسلمان تو کم ہیں, جو لبرل امریکنز ہیں دے دیم سیلف جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. اب آپ یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, وہاں پہ ماحول جو ہے وہ ان کے جو پرانے لوگ ہیں یا جو ان کے سو کالڈ ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے لیے وہ بڑا ورثم ہے کہ لوگوں کی اوپینین کو کنٹرول کیسے کیا جائے. تو وہاں پہ فارن پالیسی ان کے مخصوص لوگ تیار کرتے ہیں, اور وہ گورنمنٹ رجیم کے آنے یا جانے سے چینج نہیں ہوتی. یہاں پہ میاں صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ایک تاثر ہے کہ جی پریزیڈنٹ اگر دوسرے آگے تو ان کی پالیسی, یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات چھیڑی, میں بھی پوچھنے لگا تھا. جی, چینج ہو جائے گی, یا پھر یہ ہے کہ یہ کنٹینیو کریں گے تو شاید یہ پالیسی یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. پاکستان جو امریکن تھنک ٹینکس, ان کا بڑا اثر ہے وہاں پہ, اور ان کی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یا دوسرے ادارے ہیں قومی سلامتی کے, وہ پاکستان کو جو ہے وہ کوئی بھی ایڈمنسٹریشن آئے, ان کا جو ہمارے ساتھ اس وقت جو فوکس ہے وہ ان کا ہے ہمارا پاکستان چائنا ریلیشنز, اینڈ ہاؤ ٹو انگیج افغانستان, جو اس میں داعش اور دوسرے انسرجنٹس ہیں جو, اور تیسرا ایران. ان تین چیزوں پہ جو ہے ان کا فوکس ہے. انڈیا کے ساتھ جو ہے اب وہ اتنا ان کو نہیں ہے, فکر نہیں ہے, کیونکہ تو وہ جو بھی پالیسی ان کی ان فیوچر ہوگی, جو بھی پریزیڈنٹ آیا وہ ہر ایڈمنسٹریشن وہ کیری کرے گی, وہ کرے, وہ ان تین چیزوں کو کنسیڈر کریں گے پہلے. ہاں, یہ صحیح کہا آپ نے. تو یہ بتائیں گے جیسے ایران اور سعودی عرب کے بھی بہت عرصہ ایک بڑی ہسٹری ہے ان کی آپس میں اختلافات کی, لیکن ایک بریک تھرو ہوا تھا کو آج سے کوئی سال 1.5 سال قبل, تو وہ پتہ نہیں اب ان پلیس ہے یا نہیں ہے, یا ایران اور سعودی عرب کا آپس میں وہ جو کنفرنٹریشن تھی وہ شاید اب کم ہو گئی ہے میرا خیال ہے.
یا بھی ایگزسٹ کر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ سنس وہ پرنس MBS کے آنے کے بعد جو ہے سعودی عربیہ بھی کافی چینج ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اب جو گلوبل پاورز ہیں ساری، وہ ان کو دوسرے ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں تھوڑی سٹیبلٹی آ جائے. یہ یوکرین وار اور دوسری چیزیں، لیکن ان میں اگر تعلقات بہتر ہو رہے تھے تو اس میں یہ جو غزہ والا ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ جو ہے تھوڑا ڈی اسٹیبلائز ہو گیا ہے. اس میں اب امریکہ ایکیوز کر رہا ہے ایران کو کہ یہ ان کو یمن کے انسرجنٹس کو اور جہاں پہ عراق کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ امریکنز پہ بھی جو ہے ڈرون اور دوسرے اٹیک کر رہے ہیں اس قسم کا. اور یہ ایرانین جو کچھ اسلحہ یا ڈرونز ہیں وہ رشیا کو بھی انہوں نے سپلائی کیے ہیں جہاں سے یوکرین پہ بھی وہ ہو رہا ہے. تو اٹس ویری کمپلیکس. اس میں ان کا زیادہ ابھی تعلقات قریب ہونا جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا کہ انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ کیا ان کو سجیسٹ کرتے ہیں یا کس طرف کو موو کرتے ہیں. لیکن یہ ایران کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ جو اتنی انٹرونشن تھرو پروکسیز اپنے کر رہا ہے ہر جگہ، جیسے لوگ حوثیز کا کہتے ہیں، پھر وہ حزب اللہ ہے، حماس، یہ سب کہتے ہیں جی ایران سپونسرڈ ہیں، ایران بیکڈ ہیں. دیکھیں وہاں کیا انفارمیشن ہے امریکہ ان کو کس طرح پرسیو کرتا ہے؟ امریکہ جو ہے ایران کو وہ ایک ٹربل میکر کے طور پہ، یعنی ایک طرح وہ روگ اسٹیٹ ٹائپ یا ٹربل میکر اس طرح دیکھتے ہیں. ٹربل میکر، جی ٹھیک ہے، ٹربل میکر میرا خیال ایک مناسب لفظ ہے. جی ہاں. تو وہ اب لیکن آپ دیکھیں اوور دا ایئرس ایران نے کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو انٹرنیشنلی یا امریکہ کو زیادہ ناراض نہیں کیا انہوں نے. ابھی بھی امریکہ جو ہے اس نے یہ صحیح کہا آپ نے، ہوا ہے ابھی ایکسچینج ہوا ہے ان کا میزائلز کا یا ڈرونز کا، اس میں انہوں نے جو ہے خاموشی اختیار کی ہے، کوئی ایز سچ وہ نہیں کیا. تو میرا خیال ہے دونوں طرف یہ ریئلائزیشن ہے کہ معاملات کو زیادہ جو ہے نہ اس حد تک لے جایا جائے کہ جہاں پہ آل آؤٹ کنفرنٹریشن ہو جائے، کیونکہ وہ ڈسٹرکشن ہمارے سامنے ہے. یوکرین تباہ ہو گیا سارا. اب اس میں لمبی بحث ہے کہ یہ کس نے شروع کرایا، کیا ہوا. اینڈ سیم از ود اسرائیل پیلسٹینین کانفلکٹ جو ہے اس میں بھی مختلف تھیوریز ہیں کہ انہوں نے حماس نے کیوں یہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا. سو دیز آر دا تھنگس کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسانی نقصان بھی ہوتا ہے اور پوری دنیا پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. صحیح بات. اچھا یہ بتائیں گے سعودی عرب کی طرف سے بھی ہمیں کچھ اچھی خبریں آ رہی ہیں. ہمارے وزیر اعظم چلے گئے وہاں، MBS سے ملاقات ہوئی اور وہاں ان کے بھی وزیر خارجہ یہاں پہ تشریف لائے اور اب کہہ رہے ہیں کہ اور ڈیلیگیشن بھی آنے والے ہیں، MBS کو بھی انویٹیشن ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کا فوکس شاید یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی سرمایہ کاری آئے، تجارت بڑھے. جیسے ایران کے ساتھ بھی انہوں نے کہا جی 10 ارب ڈالر تک ہم باہمی تجارت لے کے جائیں گے. تو میرا خیال ہے اگر تجارت کے اوپننگز یا کھلیں تو میرا خیال ہے وہ بہتر آپشن ہی ہوگی ہے پاکستان کے لیے. لیکن ابھی ہم اتنی اچھی ڈیسٹینیشن بن گئے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے، یا یہ بھی آپٹکس ہیں ساری؟ دیکھیں ان کو جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں اس میں اب تھنگس ہیو چینجڈ. جو سعودی عربیہ ہے وہاں پہ بھی ایجوکیٹڈ لوگ آ گئے ہیں، جو شہزادے ہیں یا جو منسٹرز ہیں یا جو ان کے کراؤن پرنس ہیں جو رن کر رہے ہیں. اب وہ پرانا والا تصور جو تھا وہ اب تھوڑا سا چینج ہو گیا، اب وہ تھوڑے سے کاروباری ہو گئے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اگر کوئی انویسٹمنٹ ہو تو وہ ویسٹ نہ ہو یا وہ خالی اسلامی فوج یا اسلامی قلعہ کے طور پہ استعمال نہ ہو. گلوری تھیوری پہ نہیں چلتے جی، وہ آپ نے بالکل بہت کلیئر کر دیا. اب اس میں جو ہے ہمیں ایسا انوائرمنٹ اور ایسی چیزیں دینی پڑیں گی کہ جس کی وجہ سے اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو دے شوڈ گیٹ سم تھنگ ان ریٹرن. وہ انڈیا میں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بلکہ پوری دنیا کر رہی ہے وہاں پہ. تو ہمارے لیے وہ اس قسم کا ماحول پیدا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ ان کے پاس پیسہ ہے، ریسورسز ہیں، انہوں نے تو انویسٹ کرنا ہی ہے کہیں نہ کہیں. تو ہمیں مارکیٹ کیپچر کرنے کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے سٹیبل کرنا ہوگا، انٹرنلی بھی سٹیبلٹی لانی ہوگی اور ہماری فارن پالیسی بھی جو ہے وہ تھوڑی سی ریئلسٹک بنانی پڑے گی. صحیح کہا آپ نے. اچھا جناب ہم جا رہے ہیں بریک پر، آپ چائے بھی پیئیں گرما گرم تو جنا رہے ہیں جناب ہم بریک پر. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب احمد وقاص ریاض صاحب اور ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف جو ہمارے انٹرنیشنل یہاں پہ سینیریو ہے اس کے اوپر.
اس کے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. تو جناب احمد وقاص ریاض صاحب، یہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو دلچسپ موضوع رہا ہے وہ ہمیشہ پاکستان امریکہ ریلیشن شپ. جی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ بھی تو بہت زیادہ میسو انٹریکشن ہے یہاں پہ، جتنے کونسل جنرل تعینات رہتے یا ایمبیسڈر، چونکہ ہمارا ایز جرنلسٹ ان سے انٹریکشن تو ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک یہاں پہ پولیٹیکل آفیسر ہوتی تھی کونسل جنرل کے ساتھ، رچرڈ میکی ہوتے تھے بڑے فیمس، تو مس لن تھی. تو میرے ساتھ ایک دفعہ چائے پی رہی تھیں تو کہنے لگی مسٹر رحمان ایک بات ہمیں سمجھائیں کہ پاکستان میں کسی کو چھینک بھی آ جائے لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ کی سازش ہے. تو یہ بڑا عجیب سا کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں. لیکن وہ امریکہ والے سے اپنے اندر تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے کہ جی پاکستان ہمیں اتنا طاقتور سمجھا جتنا شاید ہم نہیں ہیں. طاقتور تو ہے لیکن یہ ریلیشنز جو ہیں ان میں اتار چڑھاؤ تو بڑا ہے. ایکسپیکٹیشنز کا بھی طوفان ہے میرا خیال، ان کو خاص طور پہ ڈو مور کا جو کہا جاتا رہا. لیکن میرا خیال ہے اس میں پریگمیٹک کنسیڈریشن تو کبھی ختم نہیں ہوئی شاید. اوور ٹو یو، آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے. پاک امریکہ ریلیشنز جو ہیں وہ ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں، اور اس میں جو میں نے دیکھا ہے افغانستان جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں ڈسٹیبلٹی بھی رہی ہے اور خوشحالی بھی آئی ہے، بوتھ ویز رہے ہیں. اب ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ خیال ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کو انگیج رکھنا چاہیے تھا، وہاں پہ ہمیں بینیفٹ ہوتا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ چلے گئے ہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. میرا خیال یہ ہے کہ جو میں نے دیکھا محسوس کیا کہ امریکنز جو ہیں وہ دے آر مور کنسرنڈ اباؤٹ چائنا. اچھا، یعنی سب سے نمبر 1 ان کا یہ کنسرن ہے، چائنا کا کنسرن ہے. اور وہ انہوں نے چائنا کے اندر جو ان کی اکنامک جائنٹ اور وہ جو پاور ہر روز بڑھتی جا رہی ہے، اور پریڈکشن ہے کہ ایک دن وہ امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے، تو اس چیز کو وہ بڑا سیریس لے رہے ہیں. تو اس میں وہ پاکستان کو بھی اس تناظر میں جو ہے بڑے کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ اگر ہم چائنا کے زیادہ کلوز جائیں گے تو وہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ پہ کریں گے، یا ہمیں وہ ان چیزوں میں اس طرح سے آلدو ابھی بھی کوئی زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے، لیکن ہماری کچھ لائف لائنز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. IMF فنڈنگ اور دوسری چند چیزیں ایسی ہیں. ایون ہم ابھی سعودی عرب کی بات کر رہے تھے تو سعودی عربیہ پہ بھی جو ہے ان کا انفلوئنس ہے. یو کی ناٹ سے کہ سعودیز بائی دیم سیلف کوئی اتنے بڑے ڈیسیژنز، میرا خیال بڑے میجر ڈیسیژن تو وہاں امریکہ ہی کی تو ہمیں کنسنسس سے ہوتے ہیں. اب ہماری آئی ڈونٹ نو ہمارے فارن منسٹر صاحب کا فارن افیئرس کا تو اتنا تجربہ نہیں ہے، بٹ ہی ہیز سم ویری گڈ پیپل. ٹیم تو اس کے ساتھ اچھی ہے، بڑی ایکسپیرینس ٹیم ہے. تو اب وہ کس طریقے سے امریکہ اور چائنا کو بیلنس کر پاتے ہیں، دیٹ ول بی اے کی فار اٹ، بیکاز امیریکنز دے آر ویری سینسٹیو اباؤٹ چائنا. تو اس سلسلے میں انہوں نے انڈیا کو بھی جو ہے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ چائنا کو وہ کاؤنٹر کرے گا. اور آف کورس رشیا کے ساتھ جو چائنا کے ریلیشنز ہیں وہ ساری چیزیں ان کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں. اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو جو ہے اب یہ بڑے احتیاط سے چلنا ہوگا. اور اس میں مختلف باتیں بھی آ رہی ہیں جس میں کہ سی پیک کی بات ہو رہی ہے، دوسری تیسری چیزیں ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں ہمیشہ آپ درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں، اور آئی ایم شیور کہ یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان تو اس میں احمد صاحب ہمارے جیسے کوکس ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ پاکستان اس میں کبھی بہت اچھی لابنگ نہیں کر پایا. کبھی کر بھی لی، ایک دو مرتبہ کوئی انگیج بھی کر لیے. آپ لوگ جاتے ہیں وہاں تو کچھ تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے. میں بھی جب بھی کبھی امریکہ گیا تو انہیں ہمارے بارے میں بہت سارے مس کنسیپٹس ہیں عام، جو آپ نے دیکھا ہم نے کانگریس مین یا ایون جرنلسٹ بھی ہمیں جو ملے، تو اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا. اور پرٹیکولرلی میرا خیال ہے ایمبیسیز شوڈ ہیو بین گیون دس اسائنمنٹ کہ دیکھیں ایمبیسڈر کا یا اس کی ٹیم کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ آپس میں گڈ ول بھی ڈیولپ کرتا ہے، کچھ تھوڑی مس گیونگز بھی وہ کلیئر کرتے ہیں. وہ اپنی بات آپ کی صحیح ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے، اس کی کیپیسٹی سے تو ہم کمپیئر نہیں کر رہے نا. لیکن اس میں بھی تو آپ نے بڑی عمدہ بات کی کہ راستہ تو آپ نے نکالنا نا. جی ہاں بالکل. تو راستے میں نکالنے کی بھی ہم نے کوئی زیادہ کاوش نہیں کی میرا خیال ہے. کچھ عرصہ کی بھی، کچھ عرصہ ماٹھے بھی پڑ جاتے ہیں. اس میں ہمارے ڈپلومیٹس دے آر جو UN میں ہیں یا USA کے ہمارے ہیں ویری ایکسپیرینسڈ، اور وہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ بھی ایک حد تک
جو ہے ملک کے لیے لابنگ یا ان کو جو ہے سافٹ کارنر کے لیے تیار کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں پاکستان میں رہ کے کرنی ہے تاکہ ہمارے تعلقات جو ہیں دیکھیں ہمارا اب بات ہمسایہ ملک ہے, ہمسایہ ملک سے جو ہے وہ بے شمار اسٹوڈنٹس ویزے پہ جا رہے ہیں وہاں پہ اور وہ پھر وہیں رہ جاتے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں ان کی میجر. میں نے تو آپ نے تو مجھ سے زیادہ ٹریول کیا ہوا ہے, میں نے جب بھی کبھی امریکہ گیا مجھے انڈینس بہت ملتے ہیں وہاں. جی تو وہ ان کی بتائیں, وہ سنا ان کی بڑی پریزنس ہے وہاں پہ. دیکھیں وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایک امیج بنا لیا ہے کہ ہم پیسفل لوگ ہیں, ہمارے جو ہے ہم زیادہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں, ہمارے ویوز ایسے نہیں ہیں, تو وہ اس امیج کو اس لیے وہ ایکسیپٹیبل ہیں. حالانکہ بھارت کے اندر جس طریقے سے وہ مینورٹیز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اور وہ ایک علیحدہ پورا چیپٹر ہے ان چیزوں کا, اور یہ بی جے پی اور ان کے الائڈ جو ہیں اب تو ان کو وہاں سے امریکہ سے بڑی فنڈنگ ہوتی ہے, لیکن وہ انہوں نے اپنا جو امیج دیا ہوا ہے وہ اس کو کیش ان کر رہے ہیں. وہ ہمیں بھی ان چیزوں پہ جو ہے غور کرنا چاہیے اور ہمیں اپنا اب کچھ چیزوں پہ دے آر ویری سینسٹیو, ہیومن رائٹس اور یہ کنورشنز پہ سندھ کے اندر یہ ایک ایشو ہے جس کو وہ بڑا سیریسلی دیکھتے ہیں, اور وہ اتنا زیادہ نہ بھی ہو تو وہاں جیسے کہ فورسڈ میرجز وغیرہ کنورشنز وہ کہہ رہے ہیں آپ. جی یہ اس میں میرا خیال ان کا کافی ان کا کنسرن تھا کہ یہ جو کچھ منورٹیز کی بچیاں ہیں ان کو کنورٹ کر لیتے ہیں ہم, تو وہ یہ کوئی اتنے بڑے لیول پہ نہیں ہے, لیکن وہاں پہ پاکستان کے اگینسٹ لابیز بڑی اسٹرانگ ہے, وہ ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اتنے ڈیوائیڈڈ ہو گئے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی کہ اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈیفینڈ اس طرح سے نہیں کر پاتے جس طرح پہلے کرتے تھے. ان کی آرگنائزیشنز ہیں, ہر چیز ہے, لیکن پاکستان میں جو سیاسی کنفرنٹریشن ہے اس کا اثر اوورسیز بھی ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم وہاں پہ اس محاذ پہ لابنگ میں ہم ویک ہوتے جا رہے ہیں. اور جب آپ کے پاس پوری سپورٹ نہ ہو اور پاکستان میں حالات ایسے ہوں کہ یہاں پہ ڈفرینٹ جگہ پہ واقعات ہو رہے ہوں یا اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہوں, تو وہ وہاں پہ ان کو ان کے کانگریس مینس کو دوسروں کو کنونس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. سیکنڈلی انڈینس جو ہیں ان کی لابیز ہیں اوور دا ایئرز وہ بڑے اسٹیبلش ہو گئے ہوئے ہیں, بڑی آرگنائزیشنز میں ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے اور وہ وہاں کے پولیٹیکل پروسیس میں بڑے ایکٹیو ہیں لوکلی بھی اور اوپر تک. پاکستانی جو ہیں انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں جو اب ان کو ریئلائزیشن ہونا شروع ہو گئی ہے. میں نے سنا کہ کچھ پاکستانی کا بڑا کلاؤڈ ہے وہاں پہ. آپ میرا نہیں خیال کہ ایسی چیز ہے. پاکستانی وہاں پہ جو بھی ذرا نام پیدا کر لیتے یا پیسہ بنا لیتے ہیں ان کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم پاکستان جا کے ایک عہدہ لے لیں یا پاکستان میں میرا خیال ہے یہ بات آپ نے چیزیں لے لیں, منسٹر بن جائیں یا کچھ وہاں پہ. اب وہاں پہ ان کے ایڈمنسٹریشن میں ایک پاکستانی ہیں جو ان کے اسمال بزنسز کا ہیڈ ہے کر رہے ہیں, دلاور, وہ بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہے. اس طرح ایک جج کے لیے نومینیشن ہوئی تھی تو وہ تو خاتون جج تھی ہے نا, وہی کہہ رہے ہیں آپ. ہاں جی. تو یہ آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن ایز کمپیئر ٹو بھارتی انفلوئنس ہم وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی بات سے میں تو نتیجہ خود کروں کہ بھارت تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک آرگنائز طریقے سے چل رہا ہے. اس میں ایسا ہے یا ان کے اندر بھی, قوم کے اندر بھی, لوگوں میں بھی نیشنلزم ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہے جیسے ہمارا ڈیوائیڈ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیوائیڈ ہمیں کمزور کر رہی ہے. یہ سب نیشنلزم بھی ہے اور دوسرا یہ کہ پروفیشنلزم بھی ہے. پروفیشنلزم آپ ٹھیک ہے. میں یو ایس اے میں تھا تو فرینڈ آف مائنڈ وہ وہاں کے ایک میجر بینک کا بڑا سینئر ہمارے پاکستان سے گئے ہوئے ہیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ آؤٹ سورس کر دے پاکستان ہمارے بینک کے کچھ جو آپریشنز ہیں, تو پاکستان میں نہ انفراسٹرکچر ہے نہ لوگوں میں اتنا وہ ہے کہ وہ ورک ایتھکس اور وہ ساری چیزیں, اور دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ. رادر انڈیا کے اندر کہتے ہیں کہ وہ انفراسٹرکچر بھی ہے اور دے ہیو سو مچ. انہوں نے حیدرآباد کو, جو آپ بنگلور کو جو ہے پیچھے چھوڑ گیا ہے, انڈین حیدرآباد, وہاں پہ اس بینک نے ایسی بلڈنگز بنائی ہیں کہ میرا خیال ہے لاہور کی ساری یونیورسٹیز ایک طرف اور وہاں کی بلڈنگز ایک طرف. وہاں 5000 پیپل رادر دین آؤٹ سورس کرنے کے انہوں نے ڈائریکٹ ہائر کر لیے ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے کہ وہ کس حد تک جو ہے پروفیشنلزم کے ساتھ وہ اپنا کام کر رہے ہیں وہاں. اچھا, پاکستان اگر امریکہ, پاکستان اب بھی شاید
امریکہ کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے شاید یا سیکنڈ لارجسٹ ہے, یہ تو آپ کے پاس شاید ہو اس طرح کی فگر. دیکھیں میاں صاحب میرے پاس اسٹیٹسٹکس تو نہیں ہے, لیکن آپ کا ویسے اوور آل کیا میں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہاں کے اسٹورز پہ ادھر ٹیکسٹائل میں میڈ ان پاکستان ہماری کئی جو ہے مطلب لائک گارمنٹس جس طرح کی جینز اور دوسری چیزیں, ایون ایک دو پروڈکٹس ہیں زارا کے اور دوسرے وہ یہاں سے جا رہے ہیں, لیکن ان سے زیادہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کے, بنگلہ دیش از آل اوور. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. وہ کاٹن پروڈیوسنگ بھی نہیں ہے, وہ ہر چیز نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اگر بزنس کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں جو ہے ان کو جو وہ کہتے ہیں اس کو سننا ہوگا اور اس کے مطابق ہمیں جو ہے پروفیشنلی ایکٹ کرنا ہوگا. ہمارے یہاں سے ہوتا انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے, امیزون کا یہاں سے کچھ لوگوں نے کام کیا تو وہ بھی وہاں پہ جو ہے پرابلم کریٹ ہوئی. تو یہ ساری چیزیں اور بھی ملک کرتے ہیں اس طرح سے چیزوں میں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو جس قسم کا کاروبار جن کے ساتھ کرنا ہے وہ بڑا شفاف ہو کے کرنا ہے, تو تبھی ہم ترقی کر پائیں. صحیح بات. اچھا اب پریزیڈنشل الیکشن بھی ان کے ڈیو ہیں نومبر میں, غالباً نومبر میں ہوتے ہیں نا جی اس سال. تو کیا چل رہا ہے؟ جیسے ابھی آپ نے بڑی واضح بات کی اور میرا خیال ہے اس میں صاحب رائے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان پالیسی, اسرائیل پالیسی, ٹرمپ ہو بائیڈن ہو, وہ تقریباً ایک ہی جیسی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اب کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, پرائمریز وغیرہ ہوگی ان کی جی ساری, یا ابھی کچھ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں وہ اس میں اب ایک چیز جو ہے ریپبلکنز کی طرف سے تو ٹرمپ جو ہے از وے ہیڈ, اور ان کو اگر وہ ایک پاپولسٹ انہوں نے ویو پہ ٹائٹ کا آ رہے ہیں, وہ ایک وائٹ ووٹ وائٹ کا, ہاں وہ سپریورٹی جو سپریمیسسٹ, ان کو ایشوز بھی ہے امیگرینٹس کے ساتھ. امیگرینٹس بہت زیادہ وہاں پہ آ گئے ہوئے ہیں, لیگل بھی ایلیگل بھی. میکسیکو سے جو وہ میکسیکو کے ساتھ جو دیوار بنا رہے تھے وہ جی وہ کنٹروورسی ہے وہاں پہ, وہ ابھی نہیں ہوئی شروع. وہ اس میں شاید کورٹ آ گئی تھی اس میں. جی اس میں ان کی کورٹس بھی اور سپریم کورٹ بھی, پھر ایک اسٹیٹ ٹیکسس نے کچھ لاز کیے جن کے اوپر وہ پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. تو لیکن یہ الٹیمیٹلی دنیا بھر میں ایلیگل امیگریشن ختم ہو جائے گی, لیکن لیگلی امیگرینٹس اتنے چلے گئے ہیں وہاں پہ, اور ان میں جو ہے اب ایک چیز ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللیگل یا لیگل جو امیگرینٹس جا رہے ہیں ان میں 80% جو ہیں وہ ہسپینک اور ساؤتھ امریکن جا رہے ہیں وہاں پہ. انڈین, پاکستانی, افغانی, بنگلہ دیشی یہ بہت تھوڑے اب جا رہے ہیں وہاں پہ. یہ ٹھیک ہے ویزے پہ یا فیملی سپانسر پہ جا رہے ہیں, وہ لوگ آگے ہیں. تو ٹریڈیشنلی وہ جو تھے ڈیموکریٹس کے ساتھ تھے, لبرل پالیسیز تھی ان کی, اور اب بھی ان کی میجر جو تعداد ہے ان کے ساتھ ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ اس کو ڈیموکریٹس ہیں وہ سارٹ آف لبرل ہیں, یعنی کہ لبرل, ریپبلکنز آپ کہہ سکتے ہیں لائک کنزرویٹو ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان میں کچھ اور بھی ایشوز ہیں ابارشن کے اور دوسرے تیسرے, لیکن یہ وہ کوئی لاز ان کے بن رہے تھے ابارشن کے لاز. ہاں جی وہ بھی تھرو ہوئے کہ نہیں, میرا خیال ایک سیریس کنسرن ہے کچھ علاقوں میں وہاں پہ یہ ہوا ہے جو بھی. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے اس کو وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں امریکہ کو دوبارہ گلوریفائی کروں گا, دوسرا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اکنامک پاور بناؤں گا اور امریکہ فرسٹ, ہم دنیا بھر میں ادھر ادھر نہیں جائیں گے, نہ پیسے دیں گے نہ کچھ کریں گے. اور تیسرا یہ کہ وہ جو وہاں کی بڑی کارپوریشنز ہیں, امیر لوگ ہیں, ان کے انٹرسٹ کو بھی واچ کرتا ہے. تو ایک حد تک ایک ووٹ اس کے ساتھ ہے. اگر اس کو الیکشن لڑنے دیا گیا, جس میں میرا نہیں خیال کہ اگر کچھ کیسز ایسے ہو بھی جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ الیکشن وہ لڑ سکے گا. لیکن اس میں ایک میجر چیز یہ ہے کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو پھر دنیا میں جو ہے کافی ہلچل مچ جائے گی, بیکاز وہ دے آر اگینسٹ یہ یوکرین کو, آلدو ابھی تو ان کو بلینز آف ڈالرز دیے ہیں. ہاں جی ابھی حال ہی میں پتہ نہیں 95 بلین شاید 60 سم تھنگ, جی بڑی کافی بڑی اماؤنٹ ہے. جی وہ دیا, اور کانگریس نے اپروو کر دی نا, اوپر سے بھی ہو جائے گا. جی جی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو سے تو ہو گئی نا. جی ہو گئی ہے, شاید آگے سینٹ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ بائی پارٹیزن سپورٹ مل رہا ہے انہیں. وہ ہے, اس کو انہوں نے لنک اپ کر دیا ہے اس کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, تائیوان کے ساتھ. تو وہ سارا وہ بھی لیں گے اس میں, تو شیئر لیں گے. ظاہر ہے وہاں پہ جوئش لابی بھی بڑی اسٹرانگ ہے.
تو یہ سارا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹرمپ اگر آئے گا اور وہ پل بیک کرتا ہے یہاں سے یوکرین سے، اور یوکرین جو ہے وہ گیو اپ کر دیتا ہے رشیا کے ساتھ، تو پورے یورپ کو خطرہ پڑ جائے گا، اور یورپ کو خطرہ پڑ جائے گا، نیٹو کو خطرہ پڑ جائے گا، کیونکہ وہاں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ پیسہ خرچیں، وائی شوڈ وی اسپینڈ، جو ٹرمپ ہے. تو وہ دنیا میں جو بہت بڑی بیلنس آف پاور جو ہے وہ اپسیٹ ہو جائے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس بیلنس آف پاور کو شاید اپسیٹ نہ ہونے دیں، تو بائیڈن ہی کنٹینیو کرے گا. بائیڈن کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ آلدو ٹرمپ بھی ان سے بہت زیادہ کوئی ایج کا زیادہ ڈفرنس تو نہیں ہے، ایج کا ڈفرنس، لیکن میرا خیال ہے یہ زیادہ کچھ ویک ہیں کچھ غالباً. وہ بعض اوقات کچھ ان کے ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈاؤٹ میں پڑ جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ سلو ریفلیکسز ہیں ان کے کچھ. لیکن اس ڈیموکریٹس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہی اگلا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا تقریباً 2 ٹرم کر لیتے ہیں یا الیکشن لڑ لیتے ہیں، ہاریں یا جیتیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ڈیموکریٹ میں قداور شخصیت نہیں ہے کہ جو اٹریکٹ کر سکے لوگوں کو. تو اچھا جناب، باتیں تو بہت ہونی تھی، ماشاءاللہ آپ نے بڑی عمدہ باتیں کی، اینڈ سو کائنڈ آف یو، آپ ٹائم آپ نے نکالا ہمارے لیے. تو پروگرام چونکہ اپنے اختتام کو پہنچا، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. تو جناب آپ نے بات چیت سنی ساری، اس میں ہم نے پورا سینیریو جو ہے پاک امریکن ریلیشنز اس پہ فوکس تھا، تو آپ کے سامنے ہم نے گوشے گزار کیا. امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.